बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मक्का में काबा के बाद अफजल मकाम कौन सा है? जवाब: हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकान। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम लाने से कबल पहली बार अपने बहनोई हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुरान की तिलावत सुनी तो वजद में आ गए, फिर क्या कहा? जवाब: कहा कि वाकई किसी का कलाम नहीं है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हुस्न व जमाल से तशबीह किसने दी थी? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल: उस मकाम का नाम बताएं जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खतना फरमाया था। जवाब: मुल्क शाम का मकाम कदूम। सवाल: तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किन नामों से हुआ है? जवाब: तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र अय्यूब अलैहिस्सलाम और योहाब अलैहिस्सलाम के नामों से हुआ है। सवाल: जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब: हराम कमाई वाला गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल: कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब: कुरान मजीद में मौत का जिक्र 145 मर्तबा आया है। सवाल: हुरूफ मुख्तार से क्या मुराद है और इनके माने कौन जानता है? जवाब: अलिफ लाम मीम या सीन ता हा वगैरह हुरूफ मुख्तार हैं। इनके माने अल्लाह ताला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। सवाल: बनु करीज के सरदार काब बिन अशरफ ने मुसलमानों से किस जंग में बदअहदी की थी? जवाब: बनु करीज के सरदार काब बिन अशरफ ने मुसलमानों से जंग ओहद में बदअहदी की थी। सवाल: उल्टा सोने से क्या नुकसान होता है? जवाब: उल्टा सोना रूह और जिस्म को कमज़ोर बना देता है। उल्टा सोना शैतान की सिफ्त है और करवट बदलकर सोना मोमिन की सिफ्त है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा गज़वा तबूक है, ये बताएं जैशुल अस्र तंगी वाला गज़वा किसको कहते हैं? जवाब: गज़वा तबूक को कहते हैं। सवाल: औरत का वो ऐसा कौन सा रूप है जो सब देख सकते हैं लेकिन उसका शौहर नहीं देख सकता?
جواب: بیوہ کا روپ ہے جو سب دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا شوہر نہیں دیکھ سکتا۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی قیمت ادا کی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 6 مرتبہ۔ سوال: داڑھی کس پیغمبر کے بعد لازمی ہو گئی تھی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے بعد داڑھی لازمی ہو گئی۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ گوشت پسند تھا۔ سوال: رمضان میں کس وقت 4 نوافل ادا کرنے سے عمر بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ جواب: مقررہ اوقات میں پڑھی جانے والی نماز ادا کہلاتی ہے جبکہ وقت گزرنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز قضا کہلاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی بہت سی نمازیں قضا ہو چکی ہوں جن کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ کس وقت کی نمازیں زیادہ قضا ہوئیں اور کس وقت کی کم، تو اسے چاہیے کہ اوقات ممنوعہ کے علاوہ بقیہ اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوافل اور سنت کی بجائے صرف فرض و واجب رکعتیں ادا کرے۔ اسی کو قضا عمری کہتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ مغالطہ پایا جاتا ہے رمضان کے آخری جمعے کو ایک دن کی 5 نمازیں ماہ وتر پڑھ لی جائیں تو ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ قطعاً باطل خیال ہے۔ رمضان کی خصوصیت، فضیلت اور اجر و ثواب کی زیادتی اپنی جگہ، لیکن ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنے سے ایک دن کی ہی نمازیں ادا ہوں گی، ساری عمر کی نہیں۔ واضح رہے کہ اسی طرح قضائے عمری ادا کرنا بدعت ہے۔ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے اور نہ حدیث میں اس بارے میں کوئی روایت ہے، نہ صحابہ کے آثار ہیں، نہ ہی تابعین، تابع تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ ہے، اور رائمہ اربعہ کے مذہب کی معتبر کتابوں میں بھی اس کا کوئی ذکر اور نام و نشان نہیں ہے۔ اس بارے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ موضوع من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ روایت ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعے میں ایک ایک فرض نماز قضا پڑھ لے تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں ان سب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے کہ یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے۔ اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سالہ سال چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 پشتوں کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جواب: غلاموں میں سب سے پہلے ایمان زید بن حارث رضی اللہ عنہ لائے۔ سوال: وہ کون سی سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ جواب: توحید سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سوال: ان مسلمانوں کے نام بتائیے جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔
جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال: بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ جواب: آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین حضرت یحییٰ علیہ السلام بنے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں زمین پر بننے والا پہلا مکان کون سا ہے؟ جواب: زمین پر بننے والا پہلا مکان خانہ کعبہ ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی گئی تھی؟ جواب: جو کی فصل کاشت کی گئی۔ سوال: موت سے انسان کے جسم کا کون سا حصہ تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب: موت کی وجہ سے انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن صخر۔ سوال: قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ جواب: قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ سوال: قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب: کوئی کفارہ نہیں ہے۔ سوال: حج ادا کرتے وقت کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جواب: بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ سوال: قیامت سے پہلے اربوں میں کون سی برائی پیدا ہو جائے گی؟ جواب: بت پرستی۔ سوال: آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ابو القاسم زہروی ہے۔ سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: اسلام کا پہلا تیر چلانے والے شخص کون تھے؟ جواب: حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اسلام کا پہلا تیر چلانے والے تھے۔
سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس جن نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام ماتور تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دن کی تبلیغ کرتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کی تبلیغ کرتے تھے۔ سوال: حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ جواب: حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھیں۔ سوال: قرآن مجید کی کن صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی ہم صورتوں کو قرآن مجید کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن میں کس واحد شخص کو کنیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن میں ابو لہب کو کنیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب: سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ سوال: کس صحابی کو اسلام قبول کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مار پڑا کرتی تھی؟ جواب: سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال: حضرت اماں حوا علیہ السلام کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت اماں حوا علیہ السلام کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل کو کون سی زبان میں نازل فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل کو عبرانی زبان میں نازل فرمایا۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احسن اقصص کا نام دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احسن اقصص کا نام دیا ہے۔
سوال: وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا: 1 کاہن، 2 بادشاہ، 3 رویت۔ سوال: مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی تھے۔ سوال: جنتی کا قد کم و بیش کتنے فٹ کا ہوگا؟ جواب: جنتی کا قد 90 فٹ کا ہوگا۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال: کس انسان کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں سے ہے؟ جواب: والد کی ناراضگی میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر۔ سوال: عید کے دن کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جواب: عید کے دن کالے کپڑے پہننا جائز ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مشہور صحابی کو سید کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: مکہ مکرمہ چھوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرمایا: تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ سوال: جنت البقیع کیا ہے؟ جواب: مدینہ میں قبرستان ہے۔ سوال: سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب: نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ سوال: واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: واقعہ معراج کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ سوال: آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: آیت کے لغوی معنی نشانی ہیں۔ سوال: قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟
سوال، قرآن پاک کے دوسرے پارہ میں صرف ایک سورت ہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے؟ کوئی استغفار کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، یہ کون سی بابرکت رات ہے؟ جواب، یہ بابرکت رات شب قدر ہے۔ سوال، فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ جواب، فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرے جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے، ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ سوال، جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اگایا؟ جواب، جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ سوال، جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب، جہنم کی 7ویں منزل میں منافقین کو قید کیا جائے گا۔ سوال، کن لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، بخت نصر اور نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا کیے؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا کیے۔ سوال، کون سی برائی اگر ذرا برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب، غرور اور تکبر اگر ذرا برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال، زمین پر کون سی پاک جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب، خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔
سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں سبز رنگ کے علاوہ کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں سبز رنگ کے علاوہ سفید رنگ پسند تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کی جان لیتا ہے؟ جواب: مچھر ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل سب سے پہلے دنیا میں کھایا وہ کون سا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جو پھل سب سے پہلے دنیا میں کھایا وہ انگور تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں نماز ادا کی۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند کا نام بتائیے اور اس نے کل عمر کتنی پائی؟ جواب: آپ علیہ السلام کے فرزند کا نام انوش، کل عمر 905 برس پائی۔ سوال: سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ جواب: سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ سوال: ورسل علیہم طیرا ابابیل، اس آیت میں تیر کے کیا معنی ہیں؟ جواب: جھنڈ کے جھنڈ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تو حج کرنے کیسے جاتے اور ہندوستان میں رہتے ہوئے کتنے حج کیے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ تک پیدل چل کر 40 حج ادا کیے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کون سا پرندہ لے کر ملکہ سبا کے پاس گیا تھا؟ جواب: یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرما بردار تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال کیا تھا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔
سوال: کس صحابی کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری تھی؟ جواب: غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے جذبہ فدویت سے مسرور ہو کر ارشاد فرمایا: لشکر میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری ہے۔ سوال: وہ کون شخص ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے؟ جواب: یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے جن کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور یہی وزیر بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے ہی لے آیا تھا۔ سوال: قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کریں۔ سوال: عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: عرب کے 3 طرف سمندر ہیں اور صرف شمال کی طرف ملک شام واقع ہے۔ سوال: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ 1951 میں ہوا۔ سوال: قرآن کریم میں کل کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا اونچا ہوگا؟ جواب: 1 میل۔ سوال: کس رنگ کے جوتے پہننے سے عورت ہمیشہ خوش رہتی ہے؟ جواب: پیلے رنگ کے جوتے پہننے سے عورت ہمیشہ خوش رہتی ہے۔ سوال: کون سی چیز کھانے سے انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے؟ جواب: زیتون کے تیل سے۔ سوال: کس وقت کی نماز انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے؟ جواب: فجر کی نماز۔ سوال: عورت کے ہونٹوں کو چومنے سے کون سی جان لیوا بیماری ختم ہوتی ہے؟ جواب: ہونٹوں کے اندر 11,000 کے قریب اعصاب ہوتے ہیں جو چومنے کے دوران اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور ٹینشن میں کمی کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے 50% چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب: اسلام ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔
سوال، ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ جواب، ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں کون بڑے تھے اور کتنے بڑے تھے؟ جواب، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ سوال، قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، الکتاب۔ سوال، خادم رسول کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو۔ سوال، اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ جواب، اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم یہودیت میں زیادہ ملتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔